وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کیجیے، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، بے شک یہ سب نیکوکار تھے۔ پچھلے بیان میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے صبر کا ذکر گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق مختصر سا ذکر اس لیے گزرا تھا کیونکہ ان کا ذکر تفسیر کے اندر اور ہمارے دروس میں پہلے بہت تفصیل سے بیان ہو چکا۔ اب آج اس حصے کا جو دوسرا بیان ہے، جس میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85 میں حضرت ذوالکفل کا حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح، جس تعریف اور جس انداز میں ان کا ذکر کیا اور ان کے ذکر کو انبیاء کے ذکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، بیان کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، کیونکہ اللہ نے ان کا ذکر نبیوں کے ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی نبی تھی، اور یہی قول مشہور ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نیک اور عادل، ایک نیک حکمران تھے جن سے۔ بہرحال مفسرین نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو جو نبی بنانے کا واقعہ بیان کیا ہے، تفسیر کبیر اور تفسیر امام ابن ابی حاتم وغیرہ کے اندر جو بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ کاش میں کسی شخص کو اپنی زندگی میں خلیفہ مقرر کر دوں اور میں دیکھوں کہ وہ عمل کیا کرتا ہے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے، انہوں نے کاش میں اپنی زندگی میں ہی کسی کو خلیفہ مقرر کروں اور دیکھوں کہ وہ عمل کس طرح کرتا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا، انہوں نے کہا جو شخص میری 3 شرطوں کو پورا کرے گا میں اس کو خلیفہ بنا دوں گا، میں اس کو خلافت دے دوں گا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دن کے وقت روزہ رکھا کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رات کو نماز میں قیام کرے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ کسی پر غصہ نہ کرے۔ انہوں نے کہا جو بندہ میری یہ 3 شرطیں پوری کرے گا میں اس کو خلیفہ بنا دوں گا۔ حضرت یسع علیہ السلام نے کہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور کسی پر غصہ نہ کرے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، لوگ اس کو اتنا توجہ نہیں دیتے تھے، اس نے کہا میں ایسا کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ حضرت یسع علیہ السلام نے اس دن اس کو لوٹا دیا۔ دوسرے دن پھر وہی شخص کھڑا ہوا، جب انہوں نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ میں اس طرح کروں گا، تو حضرت یسع نے اس کو خلیفہ بنا دیا۔ اب شیطان اس شخص کو لغزش دینے کے لیے پہنچا۔
بہکانے کے لیے پہنچا، راستے سے ہٹانے کے لیے پہنچا۔ اچھا، اب شیطان ان کے پاس گیا، اور شیطان اس وقت ان کے پاس گیا جس وقت وہ کیلولہ فرماتے تھے، یعنی دوپہر کے وقت آرام کیا کرتے تھے۔ اب وہ اس وقت لیٹ گئے تھے۔ اب چونکہ وہ رات کو بالکل بھی نہیں سوتے تھے تو ان کو دن کے وقت تھوڑی دیر کے لیے سونا ان کی ریکوائرمنٹ تھی، ان کی ضرورت تھی کہ وہ دن کے وقت تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑی سی نیند لے لیں، ورنہ ساری رات کا جاگنا، اور وہ ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات جاگتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے وہ دن کے وقت، دوپہر کے وقت جو ان سے وہ سویا کرتے تھے۔ تو اب اس نے جا کر دوپہر کے وقت، شیطان ایسے وقت میں گیا، اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو ایک بوڑھا مظلوم شخص ہوں۔ وہ ایک انسان کے بھیس میں وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں اور مظلوم ہوں، یعنی جس پر ظلم کیا گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ اصل میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میرا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہو گیا ہے، اور انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے اتنا مارا ہے کہ صبح ہو گئی ہے اور دوپہر آ گئی ہے، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اب تھا وہ شیطان، تاکہ یہ اپنی شرط کو پورا نہ کر سکیں، یہ دوپہر کو سو نہ سکیں تو رات کو جاگ نہ سکیں۔ تو اس نے یہ ایک جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ میں ایک بوڑھا مظلوم شخص ہوں اور مجھ پر ظلم کیا گیا اور مجھے اتنا مارا گیا کہ ساری رات مارتے رہیں، صبح ہو گئی اور اب دوپہر ہو گئی، یہ تو میں آپ کے پاس جن سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ شام کو میرے پاس آنا، میں تمہارا حق تمہیں ان سے دلواؤں گا۔ اب جب وہ مجلس میں گئے اور وہ دیکھنے لگے کہ وہ بوڑھا شخص نظر آ رہا ہے یا نہیں، تو انہوں نے اس بوڑھے شخص کو، وہ بوڑھا شخص نظر نہیں آیا۔ اب دوسرے روز وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہے تھے اور وہ اس بوڑھے شخص کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ نہیں آیا، پھر بھی نہیں آیا۔ اب دوسرے دن وہ پھر دوپہر کو اپنے گھر گئے اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسی شیطان نے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک بوڑھا مظلوم آدمی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا، کیونکہ اب پھر دوپہر کو ان کے سونے کا وقت تھا، آرام کرنے کا وقت تھا، تو اس کی کوشش تھی کہ نہ یہ اس دوپہر کو سو سکیں اور نہ یہ رات کو جاگ سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں فیصلے کے لیے بیٹھوں گا تو تم اس وقت میرے پاس آنا؟ اب اس نے ایک اور جھوٹ بولا، کہنے لگا اصل میں وہ بہت خبیث لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں، اور جب آپ اٹھ کر چلے گئے تو انہوں نے پھر میرا حق مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ اچھا اب تم جاؤ، جب میں فیصلے کے لیے جاؤں تو تم میرے پاس اس وقت آنا، یعنی یہ دوسری دوپہر تھی۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ، جب میں فیصلے کے لیے آؤں گا اور بیٹھوں گا تو تم اس وقت آنا میرے پاس۔ اب دوسرے دن بھی ان کا اس شیطان کی وجہ سے قیلولہ رہ گیا، وہ دوسرے دن بھی نہ سو سکے۔ پہلے دن بھی اس نے ان کا قیلولہ خراب کر دیا، مگر یہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے غصہ نہیں کیا۔ اگلے دن بھی اس نے ان کا قیلولہ ضائع کر دیا، یہ پھر بھی خاموش رہے۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا جب میں بیٹھوں گا اس وقت آنا، جب لوگوں کی کچہری لگتی ہے، تم اس وقت کہاں سے آ گئے؟ اب پہلے دن بھی اس نے جھوٹ بولا اور دوسرے دن اس نے یہ جھوٹ بول دیا کہ نہیں، جب میں آپ کے پاس آنے لگا انہوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں تمہارا حق دے دیتے ہیں، اور جب آپ اٹھ کر چلے گئے تو وہ پھر منہ کر گئے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔
اچھا، اب دوسرے دن بھی وہ اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہیں آیا۔ اب نیند بہت زوروں پر تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ نے کہ تم اس دروازے کے قریب آج کسی کو مت آنے دینا، یعنی کوئی بندہ آ کے دروازہ نہ کھٹکھٹائے یہاں تک کہ مجھے نیند آ جائے، میں سو جاؤں، کیونکہ میں 2-3 دن سے سو نہیں سکا، مجھے کسی طریقے سے نیند آ جائے۔ اب جیسے ہی وہ لیٹے اسی وقت وہ پھر آ گیا۔ گھر والوں نے اس شخص کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے کہا میں ان کے پاس کل آیا تھا اور میں نے ان سے اپنا ایک معاملہ، ایک مسئلہ ڈسکس کیا تھا۔ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، گھر والوں نے کہا خدا کی قسم انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کو میرے قریب نہ آنے دینا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ جو شیطان بوڑھے آدمی کا بھیس بدل کر آیا ہوا تھا اس کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ وہ کئی دن سے سو نہیں سکے، تم ابھی نہیں ان سے مل سکتے، اس دروازے سے دور ہو جاؤ۔ اب جب وہ تھک گیا تو اسے گھر میں ایک روشن دان نظر آیا اور وہ اس میں سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب اندر گھر کے داخل ہو کر اس روشن دان کے ذریعے شیطان تھا، اس نے اب دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ بیدار ہوئے اور کہا اے شخص، میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا؟ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم آئے کہاں سے ہو، کہ گھر کا دروازہ بند ہے جس طرح انہوں نے بند کیا تھا، اور وہ شخص ان کے ساتھ تھا، وہ بوڑھا آدمی ان کے پاس کھڑا تھا، اور وہ کہنے لگے میں نے تمہیں پہچان لیا ہے کہ تم شیطان ہو، تم شیطان اور اللہ کے دشمن ہو۔ اس نے کہا ہاں، تم نے مجھے ہر داؤ میں ناکام کر دیا، ہر داؤ میں، یعنی نہ سو سکے، پھر بھی انہوں نے غصہ نہیں کیا، رات کا قیام بھی کیا، دن کا روزہ بھی رکھا۔ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا تھا یہ صرف اور صرف اس لیے کیا تھا کہ کسی طرح میں تمہیں غضب دلا سکوں، تم غصے میں آ جاؤ، تمہیں غضب میں لانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کفل ضامن رکھا، کیونکہ انہوں نے جس چیز کا ذمہ لیا تھا اس کو انہوں نے پورا کر دیا۔ تو بہرحال یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کہ بعض نے یہ کہا ہے، بعض علماء نے، کہ وہ نبی نہیں تھے، نیک اور عادل حکمران تھے، لیکن قول مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ نبی تھے، کیونکہ اللہ نے ان کا نبیوں کے ذکر کے اندر ان کا بھی ذکر ان کے ذکر کے ساتھ ملا کر کیا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ نبی ہی تھے، نبی ہی تھے۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلے بیان میں ایک بات بیان کی تھی کہ مولانا مناظر حسن گیلانی جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ذوالکفل سے مراد گوتم بدھ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ جو تھے یہ نبی علیہ السلام یعنی حضرت ذوالکفل ہی تھے۔ انہوں نے اپنے دلائل دیے، اپنے دلائل، لیکن یہ بات کہیں سے ثابت شدہ نہیں ہے کہ وہ گوتم بدھ ہی ذوالکفل علیہ السلام تھے، نہیں۔ بہرحال ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر مفسرین نے انبیاء کرام ہی کے اندر فرمایا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔